سرکار خود یعنی فرمائش کر کے قرآن پاک سنی تو میں ہوں فرمائش کر کے سننے سرکار دی شان خطیب پاکستان جناب مولانا عطا المصطفیٰ رضوی اللہ انہاں دی زبان وچ بھی برکتاں نصیب فرمائے مولانا عطا المصطفیٰ رضوی اللہ نمبر تے بازو تے بسم اللہ حاضر قبلہ شیخ الحدیث الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا رب جمان طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع النعم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تین مرتبہ بآواز بلند روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون زینت مسند صدارت رونق محفل شمع محفل استاذی و استاذ العلماء والفضلاء والمحققین شیخ الحدیث والتفسیر سید المناظرین مخلصی فی اللہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد ذی دمجدہ دیگر سادات کرام علماء کرام مشایخ اعظام حفاظ کرام قرہ حضرات نعت خوانان شیریں لسان
اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر عنوان دے تحت اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نل بابرکت پروقار پر مسرت پر سعادت پر راحت پر نور پر سرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لینے والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر یہ پروگرام اس عظیم ماں دی روح نو ایصال ثواب دی خاطر منعقد کیتا گیا ہے کہ جس عظیم ماں نے شیخ القرآن نو جنم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ساڈی دادی اماں دی قبر تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے۔ کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت نال اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور اور روشن فرمائے اور تا حد نگاہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر انور نو وسیع اور عریض فرمائے، آمین ثم آمین۔ تلاوت قرآن پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خطیب پاکستان زینت السادات حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ دا پرمغز اور ہر لحاظ نل خوبصورت خطاب دوستان نے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نال سارے تمام علماء کرام دی اللہ تعالیٰ خود آپ حفاظت فرمائے اور علم وچ عمل وچ حلم وچ عزت وچ شہرت وچ اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتہ نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ تعالیٰ حضور شیخ القرآن زیدہ مجدہ آپ دے علم و فضل اندر اور آپ دی عمر اندر اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، پچھلے سال بھی میں جملہ عرض کیتا سی اور ہون بھی برملا یہی گل میں کرنا چاہنا کہ اتنے تقریر نہیں ہوندی، بس سبق سنایا جاتا ہے۔ تو جو پڑھے ہے وہ لیا کے پیش کیتا جاتا ہے، بھی حضور سن لو، کو غلطی ہے تے اصلاح فرما دیو۔ ان کے ہوتے ہوئے محفل میں ہم جلاتے ہیں چراغ، ہم کتنے سادہ لوگ ہیں کہ سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دے شک و شبہ تو بالا تر کتاب ہے۔ اس سے قرآن اندر ایک سورہ دہا شریف ہے جس کے ابتدائی الفاظ تھوڑے سامنے بندہ نچیز نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مینو چاشت دے وقت دی قسم اور واللیل اذا سجا، مینو رات دی تاریکی دی قسم، جدوں رات اپنے کالے گٹا ٹوپ اندھیرے نال کائنات تے چھا جائے۔ ما بدا کا ربو کا وما قلا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے رب نے نہ تانوں چھڈیا
اور نہ تہاڈا رب مصطفیٰ تہاڈے نال ناراض ہویا، بلکہ فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب تیرا ہر آن والا لمحہ پچھلے گزرے لمحے نالوں بہتر ہے، ہر آن والا پل پچھلے گزرے پل نالوں بہتر ہے، ہر آن والی ساعت پچھلی گزری ساعت نالوں بہتر ہے، بلکہ فرمایا محبوب میرا تیرے نال وعدہ ہے کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے محبوب تیرا رب ان قریب تینوں اتنا عطا کرے گا فترضی کہ اپنے رب دی عطا تے محبوب تو راضی ہو جائیں۔ حضرات گرامی یہ بالکل مختصر ترجمہ تو دوست احباب نے اس کا سماعت فرمایا ہے۔ بہت سارے تفسیری نکات علماء کرام جلوہ فرما نے اس کے اندر نے، میں صرف 5 استرس کر کے 1-2 گواہیاں پیش کر کے صحابہ دیاں اپنی مروزات نو سمیٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے غار حرا جبریل علیہ السلام آئے، اللہ دے قرآن دا نزول شروع ہویا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات کریمہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی ہے۔ اللہ دی حکمت دا تقاضا کہ کچھ دیر واسطے چند دنوں واسطے وحی دا انقطاع آ گیا، جبریل علیہ السلام دی آمد دا سلسلہ رکیا، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوچو بچار وچ کہ نہ پیغام آ رہا ہے نہ پیغام باہر ہوندا پیا، اور کافراں دی پرانی عادت ہے، کھتری جڑے ہوندے نا بڑی پرانی عادت ہے، گل ہتھے چڑھے سہی فوری چوک پہ آ جان گے، ہماما تے آ جان گے، چالے ہوٹلاں تے بہ کے آ کے ویکھے ہی نہ کم ویکھے جڑا ہویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے یہ پرانی عادت ہے جی یہ کھتریوں کی عادت ہے، جو ہمیں مشرک کہتا ہے ہم اس کو کھتری کہتے ہیں، صحیح گل یہ بالکل اینٹ کا جواب پتھر سے ہے، اس لیے کہ جب سرکار کو ہم سے شرک کا ڈر نہیں ہے تو بابے رامے نو ڈر پیار ہوئے تو فکر سانو کا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ سنیے حضرات توجہ سے، انہوں نے گل ہتھے چڑھ گئی، انہوں نے چوک چ آ کے شور مچاتا، وچ ابو جہل دی جنانی ام جمیلوں نے بھی رولا پایا اور آ کے کہن لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ دیتا ہے، اور محمد دا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہو گیا۔ رب العالمین طالب ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب نے، سبحان اللہ کہہ دیو، شاہ صاحب دی گل بھولنا نہ جاؤ، میں بھی تمہیں بار بار آخا زمین تے ہموار کر گئے نے شاہ صاحب، تو بار بار اخوانا کوئی چنگی گل نہیں، اپنا رب سانجا سارے کا، کوئی ارجا والی گل نہیں، سارے آقا نو شانہ ساریاں سارے رب ہی دیتی ہیں، جنہیں شانہ دیتی ہیں پھر کوئی گل نہیں، وہ نہ لین چاہ رہی تو کوئی نہیں نا، اچھی بولو سبحان اللہ، بس بار بار نہ پاؤ کوئی چنگا کام نہیں کہ تمہیں سارے ہوں پیٹی بھراؤ تو بندہ آخی جا تھی سبحان اللہ کو، تمہیں کہڑا بخاری شریف کی آخری حدیث نہیں ہوتی، تمہیں سارے نہ آتی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کوئی ارج نہیں سبحان اللہ کہنے وچ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ رب طالب ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب نے، رب محب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے، اور وہ طالب نہیں جڑا مطلوب نو پریشان ویکھے، وہ محب نہیں جڑا محبوب نو پریشان ویکھے۔ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دی بلندیاں چھٹ، سدرہ دا دفتر چھٹ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے پیغام دے، ایک کھتری ایویں بکواس کرتے نے پے اینا دی گل تے مصطفیٰ دھیان نہ کر اور فکر نہ کر، تیرے رب نے نہیں چھڈیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، مینوں چاشت ویلے دی قسم، مینوں رات دی تاریکی دی قسم، سونیا تیرے رب تینوں چھڈیا بھی کوئی نہیں، تیرا رب تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا، اچھی بولیے سبحان اللہ۔ رب چھڈیا بھی نہیں، رب ناراض بھی نہیں ہویا، بلکہ فرمایا محبوب جڑا ویلا وحی دے انقطاع وچ گزر گیا ہے،
وہ ویلا گزر گیا ہے. جڑا ویلا اگے ہوندا نا پیا بھلا الاخرۃ خیر لک من الاولی، یہ پچھلے گزرے ویلے نالوں سونیا بہتر ہوندا ہے پیا. پچھلے گزرے ویلے نالوں بہتر ہوتا ہے. رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے. اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. ایسے محبوب پہلے وہی آئی، چند دن کے لیے رک گئی، تیری عظمت کا اعلان کائنات کے سامنے کرنے کے لیے وہی کا انقطاع کیا گیا تاکہ آیات کریمہ کا نزول کیا جا سکے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب تینوں چھڈیا بھی کوئی نہیں سونیا، تیرا رب تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا. اور فرمایا محبوب فکر نہ کرنا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے. والا سوف یؤتیک ربک فترضی، کہ ان قریب محبوب تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب تو اپنے رب دی اطاعت راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب رب اتنا عطا کرے گا کہ محبوب تسی راضی ہو جاؤ گے. کہتے تھے رب دی عطا ہوتے راضی ہو جاؤ گے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق مصطفیٰ اسیر گیسوے مصطفیٰ، لوگ آج تک پریشان ہیں اعلی حضرت کون ہوتے ہیں؟ آج تک یہی سوچتے ہیں اعلی حضرت کون ہوتے ہیں؟ میں کہ اعلی حضرت وہ ہوتے ہیں جو مصرع کہیں وہ بھی قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے. اجے بھی ٹھیلی سبحان اللہ کر دے ہو، اونچا بولیے سبحان اللہ. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کے بغیر بات نہیں کرتے. اور اعلی حضرت بھی دنیا تے رہ کے دو ہی کام کیتے، یا ہر بندے دے سینے وچ جس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع روشن کر دی، یا گستاخاں دا کچھ عمر کڈیا. اور اجے تک نکراں چ بیٹھ کے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اجے تک وہ غارہ بند کر دے نے پر وہ بتھیرے اتنے پھائے پھوئے لاندے نے لیکن ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اجے آندے نے کہ لے کو رہ گئے سٹ دا کوئی اثر ہوندا. میں کہ اعلی حضرت اجے تک تانوں سی ہوندی پھردی. صحیح بات ہے، اجے تک وہ زخم مندمل نہیں ہوندے پہ چڑھتے نے پہ اجڑے بیٹھ کے لیکن ٹھیک نہیں ہوندے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے چھوٹے بھائی مولانا اثر رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ دی کتاب مصریاں والی شیراں والی نعتاں والی جدا نام ہے ذوق نعت، انڈیا دا ایڈیشن میرے 15 لاکھ دے کتب خانے وچ موجود ہے. اس کے اندر آپ نے جملہ تحریر کیتا ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، فرماندے نے فترضیٰ نے ڈالی باہیں گلے میں، فترضیٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فترضیٰ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی. بار بار اخوانا نہیں چنگا، سرکار دے ذکر کون میرے نال ہاتھ چکوں والا ماشاءاللہ. سارے پیٹی بھرا سارے نال سارے نال ہوں غلط وعدہ نہیں کرنا. بزرگوں معافی جنہ پڑھنا ہے وہ ذرا سینے کا زور. رات 2:30 بجے تک فون تے بھی تے گلاں کری رہی ہیں تے ماں نو جاگ آئے تے ماں بھی اٹھ گئی آندی کیڑی ماں نال گلاں کرنا تے ادوں بھی تے صبر شکر ہی ہوندا ہے نا. دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ زبان ایسے کام واسطے نا. آپ سارے آندے نہیں لوکاں پڑھیا کرو یار، پڑھیا کرو سرکار دی نعت ہے. پڑھیے مل کے ذرا فترضیٰ نے ڈالی ہے، فترضیٰ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، فترضیٰ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، فترضیٰ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، فترضیٰ نے ڈالی ہے باہیں
کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی، ہو جائے راضی، پڑھو ہو جائے راضی، پتردان ڈالی ہیں باہیں گلے کہ ہو جائے راضی طبیعت کی، یا رسول یا علی یا غوث اعظم۔ حضرات بدہا واللیل اذا سجا، اس کا پہلا معنی جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم۔ اور دوسرا معنی اس کا فرمایا بدہا واللیل اذا سجا، اس کا دوسرا معنی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے علم کی قسم ہے۔ کون کون اس سرکار دے علم دا قائل ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب قائل ہیں، تو بولیے نا، پھر مانا سمجھ نہیں آیا؟ یہ تو 10 بلا کا پارا یاقب ہو گیا، میں پشتو تھوڑی بولی، گل تو پنجابی کی تھی نا۔ بدہا اس کا کیا معنی ہے؟ تفسیر قرطبی ہے، تفسیر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، تفسیر عزیزی، تفسیر غریب القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حوالے یہ موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات اللہ قرآن میں اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں کر رہے۔ بدہا فرمایا محبوب تیرے علم پاک کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، محبوب تیرے عفو و درگزر دی قسم جدی وجہ تو اپنی گناہگار امت دے گناہاں دی پردہ پوشی کر دے۔ یہ دو معنی سے۔ اور تیسرا معنی توجہ سنیے، تیسرا معنی لوگ اندر میلاد کا ذکر قرآن میں کہا ہے، یہ شرح شفا ہے امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 4 جلدوں میں بھی کتب خانے میں موجود ہے اور 2 جلدوں والی موجود ہے، دونوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ اور سیرت حلبیہ انسان العیون فی سیرت نبی المامون صلی اللہ علیہ وسلم امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہ معنی لکھا ہے۔ اس کا معنی اس کا کیا ہے؟ فرمایا بدہا، تیسرا معنی رب العالمین نے فرمایا بدہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تواڈے میلاد دی کڑی دی قسم ہے، جڑے لمحے تسی کائنات تے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہو، مینوں انہاں لمحیاں دی قسم۔ اور فرمایا واللیل اذا سجا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اس رات دی قسم جدو سمتنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی دی منزل تے میں تانوں فائز کیتا ہے، میرے حریم ناز وچ سونیا آئے، میرے حریم قدس وچ آئے، میری بارگاہ بے کسبنا وچ آئے، میں تیرے نال کلام کیتا ہے، تم میرے نال کلام کیتا ہے، مینوں لیلۃ المعراج دی قسم ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، مینوں لیلۃ المعراج کی قسم۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ اور نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، علماء کی بات نہیں، جو صرف آ کے جمعہ پڑھتے ہیں یہ ان کے لیے معنی، علماء کو تو آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ چوتھا معنی اور نوجوانوں کے لیے جو ایسے کو پکڑ کے لے جائے تو پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، جب پانی سر سے گزرتا ہے پھر کہتے ہیں یہ کیا جواب ہے جی اس کا؟ لیکن میں کہتا ہوں نوجوانوں، ہر کسی کے ہتھے چڑھ کے ساتھ نہیں چلے جا رہا، بلکہ انگلی اس کی پکڑ کے چلو جس کے گلے میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا نظر آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے ساتھ جایا کرو۔ چوتھا معنی اس کا پیش کر رہا ہوں، بدہا واللیل اذا سجا، فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تواڈیاں انہاں حالتاں دی قسم جنہاں نوں تواڈے غلام بھی جان دے، مینوں تواڈیاں انہاں حالتاں دی قسم جنہاں نوں تواڈے غلام بھی جان دے۔ اور واللیل اذا سجا، محبوب مینوں تیریاں انہاں حالتاں دی قسم جنہاں نوں میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اونچا بولیے نا سبحان اللہ، میرے علاوہ جنہاں نوں کوئی بھی نہیں جانتا، اور جن کیفیات کو غلام جانتے ہیں، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، آج یار مزار مصطفیٰ،
اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے لے کر آج کے جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سارے جانتے ہیں۔ اس کے لیے ترمذی شریف، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ترمذی شریف ہے، ان کی کتاب ہے شمائل ترمذی، وہ پڑھیں، اس میں سارا کوئی لکھا ہوا ہے۔ اشرف الوسائل اس کی شرح امام ابن حجر مکی حاتمی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ جمع الوسائل ہے، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ امامت المناوی رحمۃ اللہ اس کی تشریح ہے، وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کیفیات ہے جن کو سرکار کے غلام بھی جانتے ہیں، یہ معنی ہے بددعا کا۔ کیا کیفیات ہے؟ وہ کیفیت یہ ہے سرکار کھاندے کے میں سے بھی اپنے ولیمے ویکھیے، ساڈا جڑا بندہ ولیمے 5 فٹ دا ہوندا نا، ساڈے جڑا وہ آندا بھی یا اللہ کدی قد ہوندا نا 7 فٹ، اج کام ہونا تے ولیمے وچ بالکل نفسا نفسی۔ صحیح گل ہے، گھروں بیوی نو نال کھڑنا ہے، بیٹی نو نال کھڑنا ہے، بیٹے نو نال کھڑنا ہے، ماں نو نال کھڑنا ہے، ابا جی نو نال کھڑنا ہے۔ پیو آکھنا پتر میں ٹور نہیں سکدا، ابا جی گڈی بو میں تانوں چوک کے لا دینا، تانوں میں اوتھے جا کے بالکل کھانا دیاں گا۔ تے جدوں اعلان ہوندا نا حضرات روٹی کھل گئے تے نفسا نفسی، پتہ ہی نہیں بھی باپ کتنے ہوئے، ماں کتنے، بیوی کتنے، بچے کتنے۔ تو پھر مسیتے آگے سا آخنا ہے سرکار ایسے کھاتے تھے، پھر اسی قوم آتے ہیں سرکار ایسے کھاتے تھے، تو جب اپنے آپ پر ویکھیے رون آتا۔ اور پھر یہ حدیث جڑی حضور استاد محترم سنا رہے سن نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اتنے آگے پھر سانو سکون آ جائے۔ صحیح گل، ورنہ صرف ولیمے جا کے پریشان ہو جائے۔ قیامت میں نفسا نفسی ہونی ہے، اتنے ہی ہو جاتی ہے، ولیمے تے ویکھ لو کون سی کیفیات ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جانتے ہیں۔ غلاموں کی بات ہے جو جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آقا کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا انداز کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا انداز کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کیسے چڑھتے تھے، اترائی کیسے اترتے تھے، نالین شریف پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے، نالین شریف اتارتے تھے تو کیسے اتارتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، باہر نکلتے کون سا پاؤں باہر رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ادب کی بات کیسے ارشاد فرماتے اور صحابہ کے ساتھ محو گفتگو کیسے ہوتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، روزے کا طریقہ کیا تھا، حج کا طریقہ کیا تھا اور عمرے کا طریقہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر کے ساتھ ملے جو دور سے آئے، عربی ہو نہ جانتا ہو، بس ایک دفعہ دیکھ لے قربان ہو جائے، میرے آقا اس کے ساتھ شفقت کا اظہار کیسے فرماتے تھے۔ سرکار کے سلام کا طریقہ کیا تھا، میرے آقا کے سلام کے جواب کا طریقہ کیا تھا۔ یہ وہ بددعا ہے کفیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو سرکار کے غلام بھی جانتے ہیں۔ اور واللیل اذا سجا، محبوب مینوں تیریاں انہاں حالتاں دی قسم جنہاں نوں میں رب دے سوا کوئی بھی نہیں جاندا۔ اس کے لیے پڑھے مطالع مسرات، شرح دلائل الخیرات، امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 129، کتاب دا پاسا کھبا، سطر نمبر 24، سکائی کلر دی جلد والی کتاب المکتبہ النوریہ الرضویہ گلبرگ فیصل آباد دی پرانی چھپی، اس کے اندر ہے روایت موجود ہے۔ اور حجت اللہ علی العالمین، مصر دے اعلی حضرت امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 50 جے، کتاب دا پاسا سجا جے، سطر نمبر 2 جے، اے گل او دے وچ ہی موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی او کیڑی کیفیت ہے جنوں اللہ دے علاوہ کوئی بھی نہیں جاندا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے صدیق ہر ویلے میرے نال رہندے رہے ہو، میرے بچپن دے ساتھی ہو، میرے لٹپن دے ساتھی ہو، میری جوانی دے ساتھی ہو، میرے بڑھاپے دے ساتھی ہو، میرے گھر دے ساتھی ہو، میرے باہر دے ساتھی ہو، میرے غزویاں دے ساتھی ہو، میرے سفر دے ساتھی ہو، میری مسجد دے ساتھی ہو، میرے بازار دے ساتھی ہو، میری خار دے ساتھی ہو۔ اے فرمایا پیارے صدیق جی آقا حکم ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی آقا حکم فرمایا والذی باسنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اووا مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جن نے مینوں حق دے نال کائنات تے روانہ فرمایا ہے، میری حقیقت نو میرے اللہ دے سوا کوئی بھی نہیں جاندا، میری حقیقت نو میرے اللہ دے سوا جانے تیو جڑا اتنا پیار کردا ہوے۔ سبحان اللہ، چلو شعر پڑھ لینے، ہو سکتا تسی سبحان اللہ آکھی دیو۔ اللہ تو ایڈا طالب کوئی نہیں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈا مطلوب کوئی نہیں، اللہ تو وڈا محب کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈا محبوب کوئی نہیں، اللہ تو بڑا چان والا کوئی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈا چایا ہویا کوئی نہیں۔ ترجمہ دا اس طرح کر لینے آ، ترجمہ دا ایسا کر لینے آ کہ رب العالمین نے پیار کیتا ہے کدے نال؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی۔ ہوں پڑھنے والی گل ہے، ہوں سمجھنے والی گل نہیں، ہوں پڑھنے والی گل ہے۔ ہاں جی پڑھے گے سارے، میں تمہیں آخنا نہیں بولتا کیونکہ شاہ صاحب بڑا تمہیں آخیا ہے، ہوں میں بھی تمہیں آخی جا تو جی تم سید نہیں منی تو میری تو میں تو نوکر ہویا نا سدا، صحیح گل؟ ہاں بھائی پڑھیں گے سارے، یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں دسو؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو نا، گل ٹھیک ہے جی میں کرنا پہ گل ٹھیک ہے، جہاں تفسیراں دسیاں نو ٹھیک نے، کتاباں دے حوالے دیتے نو ٹھیک نے، اللہ دے فضل کو مینوں پتہ بھی ٹھیک نے، اللہ تے تساں صرف مصرع پڑھنا ہے تے اسے رضا نہ پڑھنا ہے کہ سونا راضی ہو جائے، سرکار راضی ہو جائے۔ پڑھیے مل کے ذرا، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی فالا نبلی جنت قبلہ تن تردا، سونے جدھر منہ کر لے وہی تیرا قبلہ بنا دینے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی۔ کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا، کوئی نہیں محبوب کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں۔ تساں بھی تقریراں کردیاں لوکاں نوں آخنا بولو تواڈے بھی آکھے کسے نہیں لگنا، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا، بالا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ، سونیان قریب تیرا رب اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا، کوئی نہیں محبوب
بھی ایسا جیسا کملی وا، ایسا طالب کوئی نہیں. زندہ باد. اور سرکار ورگا صرف وہ ہو سکتا ہے. کئی بڑی کالی ہوں لے 10 اسی والا نہیں نبی برا بن سکتے. میں کیویں حضرت علی نہیں بنایا. میں تو علی بننا تو پہلے علی نے بن نہیں جی وہ تو ویکھنا بڑا اچا مقام ہے. میں تو نہیں بن سکتا. میں کہ چول نہ مار دو ہی کام نہیں علی بن جائے چول چھڑ جہاں کام چنگا لگتا ہے وہ کر لے. نہیں جی یہ تو پھر ویکو برا بنے سن تو اسی نہیں بن سکتے. میں کہ جی تھی پہلے علی بن جاؤ. جی علی بن جاؤ تو برا بن جاؤ. جی علی نہیں بننا برا نہیں بننا. کیونکہ برا کچھ نہیں لبنا. جو لبنا ہے محبوب کی غلامی بچ لبنا. اچھی بولو نا سبحان اللہ. اور یہ بالکل چیلنج والی بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کرام کی موجودگی میں کہ ساری زندگی ایک باری بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے نہیں آخیا بڑے بھائی جان ذرا مسئلہ حل کر. سرکار نے فرمایا سی ہم تعظیم فی الدنیا و فی الآخرہ. لیکن ایک باری نہیں آخیا کہ بڑے بھائی جان یہ بات ہے ذرا مشکل ہے ذرا آسان فرما دیں. یہ سوال ہے اس کا جواب ارشاد فرما دیں. یہ کام ہے حضور یہ کر دے. ایک باری بھی نہیں آخیا. رضوی پھر کی آتے سن. میں کیا جو آج سنی کہتے ہیں وہی مولا مرتضیٰ اس وقت میں کہا کرتے تھے. ہمیں ضرورت پڑے ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم. مولا علی بھی کہتے تھے یا رسول اللہ نظر کرم. اللہ یا ہمیں ضرورت پڑتی ہے. وہ پھر ضرورت تمہیں پڑتی کیوں ہے؟ مدینے سے بھی جا کے ضرورت پڑے گا. ادھر کیوں پڑتی ہے؟ میں کہ اتنے تو کی فرق ہے. ادھر شرک ہے ادھر نہیں ہے. میں کہ زہر دیا دو قسمیں پھر روزے تے جا کھاؤ تو بندہ بچ جاتا. پاکستان کھاؤ تو بندہ مر گیا. وہ شرک پائے جان شرک تو زہر ہے. پاکستان میں کرو جیسے شاہ صاحب فرما دے قیامت کو شرک جائز ہو جائے گا. نہیں نہ ہوگا. جیسے ادھر شرک حرام ہے ادھر بھی حرام ہوگا. ادھر ظلم ہے ادھر بھی ظلم ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکے. روزے پہ جا کے شرک کرو تب بھی حرام. بولو تو صحیح. جے پاکستان میں کرو تو تب بھی حرام. شرک تو شرک ہی ہے. زہر تو زہر ہی ہے. نہیں تو میرا بھی کرایہ کو خرچے میں لے کے جانا 2 پوڑیاں کھانا. ایک اتنے کھواواں گے روزے پہ جا کے اجے بچ گیا تو ٹھیک ہے. اسی آخان گے اتنے ٹھیک ہے. شرک تو مرنا ہی اتنے کھائے پاوے اتنے کھائے. پر فرق یہ ہے جدوں تو اس خول وچوں باہر آ گئے ہو نا کہ سرکار ساڈے ورگے نے. اس خول چوں باہر آ گئے ہو پھر تینوں پتہ لگنا نگاہ مصطفیٰ کا حکم کی ہے. کتاب دا نام ہے تقریب البغیہ بترتیب حدیث الہلیہ. امام نور الدین حسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور حوالہ نمبر 3 مجمع الزوائد امام نور الدین حسمی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب الفتن امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ دی تیجی حدیث آئی ہے. اور کنز مال کے اندر 2 سنتانر یہ روایت درج ہے. اور 11ویں دے نام دے 11 حوالے میرے ذہن میں الحمدللہ محفوظ نے. صدقہ استاد محترم دی چٹیاں دا میرے ذہن میں محفوظ نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائل فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی هذه او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ نے ساری دنیا کے حجاب اٹھائے دنیا میرے سامنے کی. میں دنیا وال اج بھی وینا وا پیا کہ آئندہ بھی ویندار رہاں. یہ سیگا چونکہ مضارعہ کیا ہے نا اس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے موجودہ زمانہ بھی ہے آنے والا بھی ہے. میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک ما ہوا کائنون فیہا الی یوم القیامت. جو قیامت تک اس دنیا میں ہونا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا. حضور کیویں ویندے ہو تے ویندے رہو گے. فرمایا کانما انظر الی کفی هذه صحابہ جویں میں اج اپنے ہاتھ دی ہتھیلی اچھی بولو سبحان اللہ. جویں میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نو وینا پیا اور نگاہ کوئی بھی شان کوئی بھی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی اینگل زاویے سمت تو جدوں دیکھو گے میرے آقا ہر کمال دی معراج نظر آؤ گے. ہر کمال دی معراج. وہ علم ہوے اختیار ہوے نور ہوے شان بے مثل بشریت دی شان ہوے کوئی بھی شان ہوے اس نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا انعامات مصطفیٰ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم یا خصائل شمائل اور خصائل کی گل ہوے میرے آقا نو کوئی اللہ نے فضیلت ایسی نہیں دیتی جڑی کلی نہ ہوے باقی ساری کائنات وچ جنیاں فضیلتاں نے مدینے دے تاجدار دی فضیلت دا صدقہ نے اونچی بولو سبحان اللہ سرکار دی فضیلت دا صدقہ نے جدھروں بھی دیکھو گے کسی اینگل سمت وچوں زاویے چوں دیکھو میرے آقا ہر کمال دی معراج نظر آؤں گے ہر کمال دی معراج اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کمال میں گل کرنا ہونا جی ساڈے گھر بچہ پیدا ہونے کو 4 مہینے رہی دے ہونے تو انہوں نے شعر یاد ہوتا ہے انہوں نے مصرے یاد ہوتا وہ یاد کر کے آتا ہے آ کے پھر سناتا ہے تو ہوں ویکھنا ہے بھی تسی بھی انہوں نے نفوسے قدسیہ جائے ہو گے نہیں بڑا سوکھا جا بڑا سوکھا مصرا بڑا سوکھا مصرا اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماند نے سارے نبیاں دی شان آل ہے رسولاں دا مقام آل ہے یہ دے وچ کوئی انکار نہیں کوئی شک نہیں تشکیک دی گنجائش نہیں فرماند نے پر گل اے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا کا ہمارا نبی تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں دعا کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے میں گناہگار سیاہکار بدعمال روح سیاہ سارے میرے نال چنگے نے سب تو گھٹیا ترین میں ہی ہاں لیکن کملی والے میری دعا اے وے جڑا آواز بلند تہاڈی اس عظمت دا ہوکا دے وے اج محفل تو بعد جا کے سو جائے تہاڈا دیدار نصیب ہو جائے سب مل کے پڑھ لو ذرا مل کے آواز بلند پڑھنا ہے فرمایا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں ہمارا نبی پانچ وری سارے اپنی باواں فضا دے اندر لہرا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے جھنڈے بنا کے پڑھنا ہے پانچ وری سارے پڑھنا ہے میں وینا وا کدے ہاتھ تھلے نے کدے اوتے نے اپنا نبی سمجھ کے سارے پڑھنا ہے پانچ وری پڑھنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی 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 اگے میرے امام نے بڑا پیارا عقیدہ تھا کیتا ہے آپ فرماندے نے خلق سے لیا اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پانچ باری مل کے سارے پڑھنا ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ایک جملہ دا اور سن لو جڑے آندے نے 12 وفات تسی
وفات کیوں نہیں مناندے؟ میلاد مناندے ہو، کوئی مر جائے تاں بھی میلاد، کوئی جمے تاں بھی میلاد، غمی ہوے تاں بھی میلاد، خوشی ہوے تاں بھی میلاد۔ میں کہیا جڑا مر کے مٹی وچ مل جائے او دا کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، کلمہ ساڈی سرکار دا پڑھو جڑے اج بھی زندہ نے، جڑے اج بھی زندہ نے، بولو جڑے اج بھی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ دے مزار تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرماوے۔ آپ نے قلم توڑیا، کمال کیتی ہے، فرماندے نے کیا خبر کتنے لے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ 5 باری مل کے سارے پڑھنا ہے، سب سے اولا ہمارا نبی، اپنے بازو لہرا لو، بابا سے بلا پڑھو، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا۔ اج لوگ آندے نے ریال لے لو، اج ڈالر لے لو، مینوں ویکھو جی سانو ایڈا آندیاں نے، میں کیا تانوں ایڈا نہیں آندیاں، تانوں باہروں ایڈز آندی ہے، تانوں کی پتہ ہوے ایڈ تے سانوں آندی ہے۔ مدینے دے تاجدار سانوں عطا کر دینے پئے بخاری شریف، اچھی بولو، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، کتاب دا پاسا سجا، تھلیوں 3 لینا چھڈو، حق 4 یہ رار دے نام دی اتلی چوتھی لینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ مینوں دیندا ہے پیا، تقسیم میں کرنا وا۔ اعلی حضرت کیڑا ظلم کیتا ہے لے کے فرماندے نے کون دیتا، مینوں بڑا یاد ہے جدوں استاد محترم سانگلال تشریف لے آندے نے تے آپ بڑا والہانہ انداز نال جوم جوم کے پڑھدے نے، سنی قربان ہو جاندے نے، جوم جاندے نے، واہ ساڈی سرکار تہاڈی کیا بات ہے، ساڈے آقا دی کیا بات ہے۔ فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جڑے باہر کھلوتے ہو تسی بھی ہاتھ چوک لو، خیر کوئی نہیں، کھلون کیڑا تسی الیکشن تو کھلوتے ہو، ان جی سرکار دے ذکر واسطے کھلوتے ہو۔ سب مل کے پڑھیے ذرا کون دیتا ہے چاہیے، کون دیتا ہے ہائے ہائے منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ 5 باری مل کے سارے پڑھو، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا ہمارا ہمارا
ہمارا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا 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 نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا کون دیتا ہے دینے کو، پڑھو پڑھو، کون دیتا ہے دینے کو، اے جڑے ہن اج کل ریساں کرن والے پڑھیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، نبی 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مسلمان بھائیو، چوتھا معنی میں پیش کیتا ہے، پنجواں معنی لگا پیش کرن، فرمایا والضحیٰ واللیل، پنجواں معنی اس دا ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے مازاق دے کاجل والیا، پینو تیرے رخے نازنی دی قسم، اچھی بولو، تیرے روح نازنی دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیری زلف عنبری دی قسم ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مینو تواڈے روح ضحیٰ دی قسم ہے، تواڈی زلف توتا دی قسم ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ جملہ لگا بولنے دا توجہ نہ سن لیو، اے کیویں مینوں پتہ لگے گا تو سنیا؟ سبحان اللہ نال اے ہوئی تھرمامیٹر تین ہی تے تھرمامیٹر نے، ایک ربیع الاول دا چند اپنے بگانے دی پچھان ہو جاندی ہے، ایسا لگدا ہے نا، تے ایک اعلی حضرت نا لین دی دے چہرے دا گرافیہ بدل جاندا، چاہ چھڈ کے ٹر جاندا، تہاڈی چاہ تہانوں مبارک ہو، میں کہاں چاہیا ہی نہیں تہانوں، اساں تہانوں چاہیا ہی نہیں، اساں اونوں چاہیا جنے ساڈی سرکار نوں چاہیا ہے، ساڈا تعلق ہی انہاں نال، ہر ہرے گہرے نتھو خیرے گامے تے ماجے نوں اپنے امام تے نہیں نہ مننا،
اصل تو انہوں امام ماننے جنہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے منتخب کیتا ہو جو 2 نمبری پھڑ پھڑ کے ساڈے پلے سنیاں دے لمار ہے جتی دے اتوں ساڈا کوئی تعلق نہیں ساڈا تعلق انہاں نال جڑے سرکار دے غلام ہیں اچھی بولو نا سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ اے جملہ سن لو داری زلفاں دے بارے دو عالم بتا کل گرفتار داری باہر منہ ہزاراں سے آکار داری زے سرتا بپا رحمت یا محمد نظر ہر نظر جانبے ہر گناہگار داری ہے جی ذوق بڑا پڑھیے مل کے ذرا دو عالم بتا کل گرفتار داری دو عالم بتا کل گرفتار داری باہر منہ ہزاراں سے آکار داری باہر منہ ہزاراں سے آکار داری جے سرتا پپا رحمت یا محمد جے سرتا پپا رحمت یا محمد نظر جانبے ہر گناہگار داری نظر جانبے ہر گناہگار جے سرتا بپا رحمت یا محمد نظر جانبے ہر گناہگار داری چہرہ دہاد آئے زلفاں لیل دیاں نے آؤ ایک گواہی پیش کر کے مروزات نو سمیٹاں 2 نہیں 3 صرف ایک کتاب دا نام ہے تاریخ دمشق 80 جلداں دی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 کتاب دا پاسا سجا دارالفکر بیروت دا پرانا چھاپا اس کے اندر روایت موجود ہے حوالہ نمبر 2 الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو جاگ دیاں سر دیاں اکھاں نال 72 تو زیادہ وری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا حوالہ نمبر 3 شعب الایمان امام ابو جلیل قسری رحمت اللہ تعالی علیہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان دی ایک جلدی کتاب ہے صفحہ نمبر 433 اتے روایت موجود ہے حوالہ نمبر 4 عصیدۃ الشہداء شرح قصیدہ بردہ امام عمر بن احمد الخرپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں خرپوتی علی البردہ آندے رہے صفحہ نمبر 102 جے کتاب دا پاسا سجا جے آخری 2 لینا چھڑو تیسری اتے روایت موجود ہے پنجتن پاک دے نام دا حوالہ نمبر 5 کتاب دا نام القول البدیع امام محدث سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حوالہ نمبر 6 النعمت الکبریٰ علی العالم مس حضرت سیدنا امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ دے استاذ حضرت امام ابن حجر مکی حتمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اس روایت میں لکھیے سارے دی ماں نہیں صرف مومنہ دی بولو نا مومنین مومن بولو نا ذرا سارے دی ماں نہیں صرف مومنہ دی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما فرماندیاں نے کنت اخیت فی السحر فساقطت الابرۃ جی میں عرض کر رہا کہ سب دی ماں نہیں صرف مومنہ دی ماں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ہم ضمیر مومنہ والا آ رہی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے بولو کنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے اللہ اکبر فرماندیاں نے سحری دا وقت ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی کپڑا سی نہیں سا دیوا بند سی فساقطت الابرۃ میری سوئی ڈگ پئی فطلبتها میں بڑی لبی فلم اقدر علیہا لیکن تلاش نہ کر سکی اما جی پھر فرماندیاں ہونا کہ یہ تھوڑی دیر لنگی فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے ہی تشریف لے آئے اونچی بولو سبحان اللہ یہ میں رخ والضحیٰ دی لگا گل کر اس تے گواہی لگا پیش کر میرے کمرے چ آ گئے اما جی پھر فرماندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور وچوں نور دیاں شعاواں نکل رہی ہیں یہ تھے ہوں جنہیں سویرے گیڈا بھی نہیں صاف کرنی ہے تو منہ بھی مام پہ آ کے دھونا ہے تو اس تو بعد لیکچر پتہ کی دینا ہے وہ بھی بشر ہم بھی بشر ان کو نبوت ملی بڑے ہوئے سانو کاکھ نہیں لباجے میں چوش یاد نہیں بولتا ان کو سامنے پڑھا جا تقریر ہو وہ بھی جا نہ اگلے نو پتا نہ پینے نہ ہمارے نو بھی پتا بھی پوچھا کی یاد
ہاں بالکل یہ سارے ان کو نبوت میں بڑے ہوئے سن کو چھوٹے ہوئے یہ لیکچر دیتا جا رہا ہے انڈر میٹرک دانشور کمینے سارے لڑے 7 میٹرک دا پاس کر کے پھر آگے ہم دانشور ہو گئے بغیر سکین دے سکالر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی باپ نال لڑن دی لوڑ کیڑی جدوں بجلی گئی نال باپ نال 15 گالاں لوکی ٹپ دے ایڈے نبی نے رلن دی کوشش کرتے نا مثلیت دے دعوے کرنا یہ بھی رلتے نال یہ بھی اگلے باپ نے ایسی تیسی ککھ نہ رہے گریڈ اسٹیشن سڑ جاتا انہاں دے پلے کچھ نہ رہے انہاں دا بیڑا گرک ہو جائے بڑیاں سلوات بوڑیاں گالاں دے دے تے میں نبی تیرا بھی چہرہ چمکدا ہے تو بھی فیضا بیوٹی کریم لا لا کے سویرے دوویں جی لاندے ہو صحیح گل ہے بڑے بڑے مولوی پھسے نے اس کام میں آپ گولڈن پر لے جاؤ موٹر وے تے بورڈ لگے ہیں گولڈن پر لے جی تے پھر آ کے کہہ دین بھی 1 نمبر لے آئے ہو 1 نمبر ہو جو اثر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی بیوٹی کریم کدی لائی ریس تے تاں کرنا چلو بعد ہی سمجھ لیا ہاں جنوں تسی ملو گے تانوں پتہ لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریس کر لی راؤ نہ منڈے نے پیپر دینے ہیں میٹرک کی تیاری کرنی ہے باپ ڈاؤن کا بیڑا گرک ہو جائے بجلی بند کر دی ہے تو میں کہا کچھ کوڑ بہو چانن ہوئے نالے گالاں تو بچے نالے بل بجلی دا اس تو بچت کوڑ بہت گھر کی پوچھے بھی بیٹھا ہے لائٹ لیا میرے چہرے کا چانن تھوڑا انہوں نے بھی کتری ملتا تو بیوٹی کریم نالیا نے چہرے کا چانن ذرا تو مل تو لیا مل کے ٹیشو پیپر لا تھلیوں تو کی نکل صحیح گل ریسا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرنیاں نعوذ باللہ من ذالک اسی تے آنے ساڈی سرکار ورگا کوئی بھی نہیں آہا بولو سبحان اللہ اما جی فرماندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے وچ تشریف لے آئے نے اما جی پھر رزلٹ کی نکلیا فرمایا فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے وچ آئے نے آن دی دیر رخ انور دیاں شعاواں وچوں ایک شعاع میری سوئی تے پے گئی ہے میری سوئی چمکن لگ پئی ہے اونچی بولو فرماندیاں نے میری سوئی اسی بھی مولانا حسن زاخم بریوی رحمۃ اللہ زبان چرچ کر لی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے بھی سینے تاریک نے قلوب و اذہان تاریک نے سونے کدی ادھر بھی پھیرا تے اس روایت دا ترجمہ مولانا حسن زاخم بریوی رحمۃ اللہ ذوق نات دے اندر کی کیتا ہے اس روایت دا ترجمہ سوزن یہ فارسی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوئی سوزن یہ فارسی کا لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے سوئی ہن سنو مولانا حسن زاخم بریوی رحمۃ اللہ ترجمہ کر دیں ذکر دینے کملی والیا کوئی مننے نہ مننے اسی دے اقرار کرنے روایت پڑھ کے سوزنے گمشدہ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے اللہ حضرت تو چھوٹے بھائی کمال کیتا نے فرماندے نے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے اور رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا رات کو صبح ہو بناتا ہے گل سنو بندہ وہ چنگا جدا اخیر چنگا ہو جائے تے اخیر ذرا چنگا کر لئیے گفتگو دا اخیر چنگا کریے میں دعا کیتی سی سونے جڑا جوان ہوئے تھوڑا ذکر کرے سینے دا زور لا کے برا فا نہ لکا ذکر رکھ دیتا ہے تے تھوڑا دیدار نصیب ہوئے باہر والے اپنے بھاگاں تے مان کر کے اپنا محبوب سمجھ کے پڑھو میرے سے دھیان نہ کرو اپنا نبی سمجھ کے پڑھو پڑھیے ذرا مل کے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے اور رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا
رات کو صبح ہو، رات کو صبح ہو، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، اجالا تیرا، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، رات کو صبح ہو بناتا ہے تیرا، رات کو صبح ہو، رات کو صبح ہو، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، تیرا، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا، والضحی واللیل اذا سجا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے رخ انور کی قسم، زلف دتا کی قسم، ما ودعاک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب چھڑیا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہویا، وما علینا الا البلاغ۔